اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لو، کہیں بے خبری میں تم کسی قوم پر ٹوٹ نہ پڑو، پھر کل تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ آج ہماری سورہ الحجرات کی آیہ مبارکہ 6 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی مستلق ان کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ تو ولید بن عقبہ اور قبیلہ بنی مستلق میں زمانہ جاہلیت میں اختلاف تھا، ان کا کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا تھا، لیکن ظاہر ہے اب یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے اور وہ لوگ بھی قبیلہ بنی مستلق والے وہ بھی سارے اب صاحب ایمان ہو چکے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ فرمایا جاؤ ان سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زکوٰۃ کا جو نظام تھا وہ بڑا منظم تھا۔ قبائل کے پاس سرکار اپنے ایلچیوں کو، اپنے صحابہ کرام کو مامور فرماتے، وہ وہاں جاتے اور وہاں سے زکوٰۃ جس کی جتنی زکوٰۃ بنتی تھی وہ اکٹھی کر کے واپس یہاں سرکار کے پاس حاضر ہوتے، بیت المال میں جمع کراتے اور اس کے بعد وہ آگے مستحقین میں تقسیم کی جاتی۔ اب یہ جا رہے تھے تو ان کے ذہن میں وہ پرانا خدشہ اور خوف اور ڈر تھا کہ ہمارا اختلاف رہا ہے، ہمارا لڑائی جھگڑا رہا ہے زمانہ جاہلیت میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور وہ مجھے نقصان پہنچا دیں، مجھے قتل کر دیں۔ تو یہ راستے سے ہی واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کے اپنی طرف سے کذب بیانی کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہاں گیا تھا لیکن وہ لوگ ایک تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے مجھے قتل کرنا چاہا، تو میں اپنی جان بچا کر وہاں سے واپس نکل آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملہ سن کر بڑی تکلیف ہوئی کہ قبیلہ بنی مستلق نے میرے نمائندے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، ایک زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور دوسرا میرے ہی نمائندے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سرکار جلال میں آئے اور سرکار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے تیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ وہاں پر دیکھو ماحول کیسا ہے، اگر تو وہ لوگ زکوٰۃ تمہیں دے دیں تو لے لینا، وگرنہ اپنے لشکر کے ساتھ جاؤ اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جیسے کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب ابھی یہ لشکر تیار ہو رہا تھا تو وہاں سے قبیلہ بنی مستلق کے جو لوگ ہیں انہیں پہلے یہ پیغام پہنچ چکا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ آ رہا ہے ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے۔ تو وہ بڑے خوش تھے کہ ہم زکوٰۃ اکٹھی کر کے اسے دیں گے، اس کی عزت اور تکریم کریں گے، اور فلاں شخص آ رہا ہے۔ تو جب انہیں یہ خبر پہنچی تھی کہ وہ شخص تو وہاں سے راستے سے ہی واپس ہو گیا ہے، تو ان کے چند ایک لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ کا کوئی نمائندہ آ رہا ہے ہم سے زکوٰۃ لینے کے لیے، ہم نے تو زکوٰۃ اکٹھی کی اور ہماری خواہش تھی ہم اس سے بڑا اس کا احترام عزت اس کی خدمت کریں گے کہ آپ کا نمائندہ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے اس کو راستے سے واپس بلا لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ تمہارے پاس نہیں گیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہوا، وہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ اب بیان میں تضاد آ گیا
اب سرکار نے خالد بن ولید کو بھیجا، فرمایا جاؤ اپنے لشکر کے ساتھ اب خفیہ طور پہ جانا، اب یہ اعلان جہاد والی بات وہاں جا کے نہ کرنا۔ تو خالد بن ولید وہاں گئے، مغرب کے وقت وہاں پہنچے، مغرب کی اذان آئی، لوگ جوق در جوق نماز میں آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے ذوق اور شوق کو دیکھا کہ یہ تو سارے لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، بڑی محبت عزت دی آپ کو۔ پھر عشاء کی اذان آئی تو اسی انداز میں لوگ جوق در جوق مسجد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ ان میں تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام سے بڑی محبت اور پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے آپ کو بڑا مقام اور عزت دی اور کہا کہ آپ زکوٰۃ لینے آئے ہیں تو ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ جتنا بھی بنتا ہے سب کا ہم آپ کو زکوٰۃ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری یہ امانت آپ حضور کی بارگاہ ہمیں پہنچا دیں۔ آپ نے وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کی سب سے، اور واپس مدینہ منورہ آپ وہاں پہ تشریف لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جا کے ساری بات حضور کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس نے آپ کو جھوٹ بولا ہے اور ایک غلط پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ وہ لوگ تو بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ اتنی زکوٰۃ ہمیں دی ہے، اور یہ حضور یہ زکوٰۃ آپ کے پاس حاضر ہے۔ تو اس وقت قرآن کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اب ایمان والوں کو خطاب ہوا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کہتے ہیں جھوٹے آدمی جو جھوٹ پھیلائے، برائی پھیلائے، فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی آ جائے اور وہ تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لے کے آئے تو فرمایا فتبینوا، اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو جو وہ بات تمہیں کہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ لا علمی میں تم کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم نے جو ان کے ساتھ کیا ہو کل تمہیں اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ ہم نے کیا کر لیا۔ اب اگر خدا نخواستہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جیسے پہلے بھیج رہے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج دیتے، وہاں جا کے جہاد ہو جاتا، جنگ ہو جاتی، لڑائی جھگڑا ہو جاتا، لوگ جو ہے وہاں شہید ہو جاتے، اور اس کے بعد جب یہ تحقیق ہوتی اور معاملہ کھلتا تو یقیناً ندامت ہوتی، یقیناً ایک شرمندگی والا معاملہ ہوتا کہ اپنے ہی مسلمانوں کو، محبت کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا یا ان کو نقصان پہنچا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرما کے قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کی اور ہماری رہنمائی فرما دی۔ آج یہ بیماری ہمارے دلوں میں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ سورہ حجرات کی یہ جو آیہ مبارکہ 6 ہے، اس کو ہمیں اپنے معاشرے میں بہت عام کرنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ 99% اس کا شکار ہے۔ ہمارے 99% جو ہمارے معاملات لڑائی جھگڑے کے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہیں۔ ہمیں کسی نے آ کے کوئی خبر بتا دی، ہمیں کسی نے آ کے کسی کی کوئی بات بتا دی، ہم نے نہ تحقیق کی نہ اس سے پوچھا، جس کے بارے بات آ کے کی ہم نے اس تک بھی پوچھنے کی ہم نے زحمت نہیں کبھی کی، جناب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ میرے پاس طلاق کے مسائل آتے ہیں، جب ان کی میں انویسٹیگیشن کرتا ہوں، انویسٹیگیٹ کرتا ہوں تو جناب سارے معاملات ہی جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ جی بیوی کو اس خامند کے بارے کچھ بتا دیا، خامند کو بیوی کے بارے میں، جناب ہر معاشرے میں، ہر گھر میں جناب، اور ہر رشتہ داروں میں خیر سے اللہ ان کو ہدایت دے، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا خواہ مخواہ میں بے لذت گناہ لینے کا انہیں مزہ ہوتا ہے کہ جناب کسی کا گھر خوشی سے نہ بسے، لوگوں کے گھر توڑنے کے لیے وہ تلے ہوتے ہیں، آخر میں ان کا اپنا بھی نہیں بچتا، وہ خود بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی کے خوشیوں کو خراب کرنے والے لوگ کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ انہیں خوشیاں دیتا ہے جو لوگوں کے لیے خوشیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ اچھی نیت رکھیں، زندگی میں ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، زندگی میں لوگوں کے لیے ہمیشہ نفع والی بات سوچیں۔
جب آپ لوگوں کے لیے اچھائی اور نفع کی بات سوچتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں امن اور سکون اور نفع پیدا فرما دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگوں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ خود اس گڑھے کا شکار ہو جائے گا۔ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے وہ نہیں کبھی گرے گا جب تک کسی کو رب نہ گرائے، بندہ کسی کو نہیں گرا سکتا۔ یہ بات طے ہے، یہ فیصلہ ہے رب کا، یہ رب تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے اور اس کا اعلان بھی قرآن میں فرما چکا ہے۔ اس پر کئی آپ میرے دروس سن چکے ہیں۔ ابھی یہ 2-3 دن پہلے شب برات کا جو رات کا درس قرآن تھا، اس پہ میں نے سورہ دخان کی وہ آیات جو تلاوت کی، اس پہ بھی میں نے یہ بات درس کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی دینے والا بھی میں ہوں، موت دینے والا بھی میں ہوں، نفع دینے والا بھی میں ہوں، نقصان دینے والا بھی میں ہوں۔ رب نہ چاہے تو کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ بہت بیماری عام ہو گئی، یہ بہت برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے بات سننے پر مت چلیے۔ ہمارے ہاں جناب اسی طرح ایک مشہور مقولہ ہے، وہ لوگ ہمارے اکثر یہ بزرگ بھی پرانے سناتے اور بیان کرتے تھے کہ جناب لوگ کہتے ہیں جناب تمہارا کان کتا لے گیا، کہتے ہیں کتے کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، کان نہیں دیکھتے کہ کان ساتھ ہے کہ کان نہیں ہے۔ آج یہ حال ہو گیا۔ آپ کا ہمارا فرض ہے سب سے پہلے اس شخص کے پاس جائیں کہ جناب آپ کے بارے میں مجھے یہ بات کی گئی ہے، کیا یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ تو کئی آپ کے اور ہمارے معاملات اسی بات پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سنی سنائی بات پر کان کے کچے ہوتے ہیں، کان کے کچے، اسے وہ انگریز لوگ کہتے ہیں کریڈولس۔ ہمارے معاشرے میں یہ کریڈولس قسم کے لوگ جنہیں لائی لگ کہا جاتا ہے، جیسے جناب لگایا اس پر چل پڑے۔ ایسا مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سماعت کر لیجیے۔ اس پہ آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے آگے لوگوں میں بیان کرتے۔ سنی سنائی بات پر مت چلیں، سنی سنائی بات پر عمل مت کریں، اس کی تحقیق کریں، اس کی پوری چھان بین کریں، پھر جب کسی نتیجے پر پہنچیں تو پھر اس بات کے اگلے فیصلے کی جانب جائیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ آج تہیہ کر لیں کہ ہم نے جو بھی معاملہ اور جو بھی بات ہم تک پہنچے گی ہم اس کی پہلے تحقیق کریں گے کہ آیا یہ ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے آدھے مسائل خود بخود اسی انداز میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا شخص کوئی خبر لے کے آئے، یہ منافقین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی جب نشانیاں بتائی نا تو ان میں سے جو سب سے بڑی نشانی آپ نے فرمایا منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ فرمایا اذا حدث کذب، اذا حدث کذب، اذا حدث کذب۔ سرکار نے یہ الفاظ 3 دفعہ فرمایا جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے۔ یہ منافق کی سب سے بڑی نشانی، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرے گا۔ اس کے پاس جائے گا، حضور نے اس کی مثال بکری سے بھی تشبیہ دی، بخاری شریف حدیث سے پاک حضور نے فرمایا اس کی مثال اس بکری کی جیسی ہے جو کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے۔ فرمایا منافق ایسا ہوتا ہے، دو لوگوں کے درمیان لڑائیاں پیدا کرتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص فاسق ہے، فاجر ہے، منافق ہے۔ فرمایا معاشرے میں ایسے لوگوں سے بچیے۔ یہ جو چغل خور جنہیں کہا جاتا ہے، چغلیاں کھاتے ہیں، اس کے پاس گئے تو اس کے منہ پہ بات، اس کے منہ پہ گئے تو اس کے منہ پہ وہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اسلام نے اس کو کبھی ترین جرم قرار دیا، کبھی ترین جرم قرار دیا۔ تو اس لیے
اللہ کے حضور ہمیں اس بات کا اور اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ فرمایا کہ جب کبھی ایسا ہو تو فرمایا تم لوگوں سے خود براہ راست تحقیق کر لو، اس سے پوچھ گچھ کر لو، فرمایا گواہ طلب کر لو، فرمایا حلف لے لو، فرمایا جب تم یہ عمل اپناؤ گے تو خود بخود تمہارے معاشرے سے لڑائی جھگڑے اور فسادات ختم ہو جائیں گے، مناقشات ختم ہو جائیں گے، اور تم آپس میں محبت اور پیار اور اتفاقی فضا قائم کر لو۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں اتفاق پیدا فرمائے، ہم مسلمانوں میں محبت پیدا فرمائے، اور ہر قسم کی غلط فہمیوں سے اور ناچاکیوں سے ہمارے گھروں کو بھی اور ہمارے معاشرے کو بھی، ہمارے معاش کو بھی اور ہمارے پڑوس کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔